حمد و صلات کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، مہمان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا کرم، اس کا فضل ہم پر ہوا ہے کہ آج ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے ذرا سا بھی شک محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ورنہ کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بازاروں میں گھوم رہے ہوں گے، یا کئی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی اپنی اپنی مصروفیات میں ہوں گے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں دنیا کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہاں ہم رسول پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اس خوش نصیبی کا موقع ہمیں کس نے دیا؟ ہمیں اس خوش نصیبی کا موقع اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور وسیلہ کون بنتا ہے اس خوش نصیبی کا موقع؟ ہمیں یہ خوش نصیبی حاصل کرنے کا موقع ہماری بزم فیضان مصطفیٰ بنتی ہے۔ یہ بزم الحمدللہ ہر 15 دن میں آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، قلب کی روحانیت کے لیے، زندگی کے اندر جو معاملات ہم سے غلط ہو جاتے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے، توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہماری یہ بزم ہر 15 دن میں بیان کا اور درس ختم قادریہ کا اہتمام کرتی ہے، تاکہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہم ان غلطیوں کو سدھاریں، ہم سے جو ایسے کام ہو گئے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، تو اب ہم آئیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، اس سے معافی مانگیں، سربہ سجود ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمارا یہاں آنا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں، مقام مقام کی بھی الگ بات ہوتی ہے، چونکہ ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے بات کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہر 15 دن کی محفل میں یا ماہانہ جو محفل ہماری ہوتی ہے اس کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ جانیں۔ آج ہم حضور کی امت ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی ہم پہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی کی امت سے ہیں اس نبی نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں، اس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کتنی فیوز اور کتنے برکات ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے لوگ ہیں۔ آج کے دور میں ہر کوئی نیا شخص اٹھ کر فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عام سے لوگ اس کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے عقائد کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں اس غلط لوگوں کی باتوں میں آ کے؟ وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا تو پتہ چلا وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو پھر ہم غلط لوگوں کی باتیں سن کر غلط راستے پہ چل جائیں گے۔ اس لیے ہماری بزم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر 15 دن میں آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کانفرنس کا اہتمام کیا جائے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرما لیا۔ پھر آپ کی جب ولادت مبارکہ ہو گئی تو آپ کی ولادت کے بعد آپ نے کچھ وقت اپنے گھر میں گزارا۔ اس کے بعد آپ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے چلے گئے، قبیلہ بنی سعد میں۔ آپ نے وہاں پہ تقریباً 3 سال کا عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا۔ تو حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، میرے گھر میں ایسے انوار اور تجلیات کا نزول ہونا شروع ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گھر تشریف لائے تو میرے گھر 7 اونٹیاں تھیں، میرے گھر پہ 7 اونٹیاں تھیں، لیکن یہ رسول پاک کے آنے کی برکت تھی۔ آپ نے ان اونٹنیوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو یہ برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ 7 سے 700 ہو گئی۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت، فیوز و برکات ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گھر تشریف لائے پھر مجھے رات کو اپنے گھر میں دیا روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ آپ کے پڑوسن نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا گھر پورا دن تو روشن رہتا ہی ہے، دن کے ساتھ ساتھ پوری رات بھی روشن رہتا ہے، بتاؤ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ نور، انوار اور تجلیات کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، بالکل روشن چمک رہا ہوتا ہے، بتاؤ تو معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گھر تشریف لائے ہیں مجھے پھر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جو تم انوار، وہ جو تم تجلیات کے نظارے کر رہی ہو، وہ جو تم دیکھ رہی ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے اٹھتے ہوئے انوار و تجلیات۔ وہ روشنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کی روشنی ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں بھی گئے ہیں اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں شروع کر دی ہیں۔ آپ کی پھر اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپسی آ گئے، کچھ وقت والدہ کے ساتھ رہے، اس کے بعد حضرت آپ کے دادا محترم، آپ کی والدہ کی مثال کے بعد آپ ان کی پرورش میں رہے، پھر آپ کے دادا محترم کے بھی مثال کے بعد آپ اپنے چچا محترم حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کی پرورش میں رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں میرے گھر پہ کبھی کھانا ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے پیٹ بھر کے نہ کھایا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی بات اور تھی، پہلے کا معاملہ اور تھا، لیکن جب سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے گھر تشریف لائے ہیں پھر اس کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہوا کہ کسی نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہوتا، دودھ بھی دینا ہوتا تو پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دودھ کو نوش فرماتے، اس کے بعد کیونکہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دودھ کو نوش فرماتے تھے تو آپ کی برکتیں اس دودھ میں بھی ظاہر ہو جاتی تھی۔ اور اثر کیا ہوتا تھا کہ جہاں جو دودھ کا گلاس، جو دودھ کا کنڈیل جو ایک بندے میں ختم ہونی تھی وہاں پورے خاندان بھی دودھ پی کر سیراب ہو جاتے تھے، لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ رسول پاک کی برکتیں تھیں۔ اور آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول پاک جو آئے وہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، ہمیں اللہ رب العالمین سے ملانے کے لیے آئے، نہیں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر دنیا میں نہ آتے تو میں اور آپ کیسے پہچان پاتے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم لوگ، یہ رسول پاک کی برکت ہے نا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ مالک الگ اطلاق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ تو رسول پاک نے ہمیں بتایا نا۔ لیکن اب ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہمیں نہیں معلوم۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو میں کہہ دوں گا جناب مجھے فلانا بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، میں نے اس لیے بھیجا، مجھے اس لیے بھیجا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کو تخلیق فرمایا تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے تو اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا کام صرف دنیا کے چکروں میں گھومنا نہیں ہے۔ آج ہزاروں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو دنیا کے مسائل میں پریشان ہیں۔
جو دنیا کے مسائل میں پریشان ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا ان سے بھاگ رہی ہے، آپ کو ہزاروں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو بڑے سکون، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مکمل مولوی بن جائیں یا آپ جو ہے وہ کہیں کہ بس میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور درس و تدریس میں بیٹھوں گا اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ جس بھی منصب پہ ہو دین کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کریں جس سے دین کو فائدہ ہو۔ آپ کا ڈاکٹر بننا بھی آپ کا ڈاکٹر بننا بھی وصول ہو جائے گا، آپ کا انجینئرنگ کرنا بھی وصول ہو جائے گا، آپ الیکٹریشین ہیں تو آپ کوئی ایسا بھی کام اپنے کام کے ساتھ کر دیں جس سے دین کو فائدہ ہو۔ جب آپ اپنے منصب پر بیٹھ کر دین کو فائدہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی مدد فرمائے گا، اور جب آپ دین کو فائدہ دیں گے تو اس کی برکت کیا ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کر دے گا، آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، گفتگو ہے طویل، وقت ہے قلیل، یہی ہے میرے جانے کی دلیل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے واقعے سے اگلی نشست میں ہم اس کا آغاز کریں گے، اگلی نشست میں اگلے واقعے کو ذکر کریں گے، اگلے نشست میں ہم اس اگلے واقعے کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا، درس سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔